کنٹسٹنٹ ہیں ابھی تک ان کی کیمپین جو ہے یہاں سے اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہی جس طرح پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے شروع کی ہے. تو ابھی کہنا قبل وقت ہے. ٹھیک ہے. یہ طارق جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نیا دن یہاں نئی تاریخ آ گئی ہے. جب وڈرال ہو چکا ہوگا کاغذات کا اس کے بعد کتنے کینڈیڈیٹ میدان میں رہ جائیں گے تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کون ہوگا, کون جو ہے کس پوزیشن میں. آپ یہ بتائیں پیپلز پارٹی کے اندر کیا کنسنسس ڈیولپ ہو رہے ہیں, کون آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوگا اگر پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی؟ اس میں 2 نام میں نے چنے ہیں, چودھری مجید صاحب اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری. یہ ایسا ایشو ہے جس پہ پارٹی سپلٹ ہو سکتی ہے دوبارہ. آپ کا وجدان, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی تھوٹس کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں جب تک یہ جو پالیٹکس تھی آزاد کشمیر کی, اس کا جو کنٹرول جو ہے جب میں آزاد کشمیر کے اندر تھا یعنی ریاستی جماعتوں کے پاس تھا, اس وقت یہ کہنا بڑا آسان تھا کہ کون اگر یہ جماعت جیتے گی تو کون وزیر اعظم بنے گا. جب سے ہم نے یہ اختیار جو ہے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو دے دیا ہے, مثلا پیپلز پارٹی کا یہ اختیار جو ہے ان کی سینٹرل لیڈرشپ کے پاس ہے, اسی طرح جو نئی جماعت بنی ہے اس کا یہ اختیار بھی اب جو ہے ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور یہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ کے پاس ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جی یہ اگر یہ پارٹی جیت بھی گئی تو کون وزیر اعظم بنے گا. پھر آزاد کشمیر میں ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ یہاں سمپلی جو ہے ڈیسیجن پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی ہیں, کچھ اور ادارے بھی یہاں انوالو ہو جاتے ہیں. کیونکہ آزاد کشمیر کی ایک بہت اہمیت ہے اس خطے کی صورتحال کے پیش نظر. یہ متنازع علاقہ ہے, اس آزاد حصے نے مقبوضہ حصے کے لیے اس کی آزادی کے لیے ایک کردار ادا کرنا ہے, وہ سیاسی سطح پہ, سفارتی سطح پہ, اخلاقی سطح پہ. تو یہاں کے وزیر اعظم کے انتخاب میں جو ریاست کے اہم ادارے ہیں ان کی رائے کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. آپ نے 2 کینڈیڈیٹ گنوائے ہیں پیپلز پارٹی کے, لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ 5 کینڈیڈیٹ جو ہیں بلکہ 6 کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی میں تیار بیٹھے ہیں. جو 2 آپ نے نام لیے ہیں اس کے علاوہ قمر زمان صاحب بانگ دول کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, مجھے ووٹ دیں. اس کے علاوہ چودھری یاسین صاحب بھی جو ہے وہ اپنے وہ تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. مظفر آباد سے لطیف اکبر صاحب کا بھی خیال ہے کہ شاید وہ اس منصب کے لیے سب زیادہ اہل ہیں. اس کے علاوہ حاجی یعقوب صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ منصب پہلے سنبھالا ہوا ہے شاید تھوڑا فعال ان کے نام نکل آئے. اتنے لوگوں کی موجودگی میں اب یہ کہنا مشکل ہے یہ کون بنے گا وزیر اعظم. پارلیمانی روایات کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو پارٹی لیڈ کرے اسی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, اور اصولاً جب پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہی ڈیمانڈ بھی کرے. لیکن وہ پارٹی میں یہ روایت ہم نے کبھی دیکھی نہیں, جو پارٹی کو جس نے لیڈ کیا اسی نے وزارت عظمیٰ کا منصب ہی سنبھالا. اچھا طارق نقاش صاحب, چونکہ وقت بہت کم ہے, مختصر سے آنسر چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا جواب دیں کہ مسلم کانفرنس اس وقت 3 نمبر پہ جا رہی ہے, 2 نمبر پہ جا رہی ہے. مظفر آباد ڈویژن پونچھ کا یہ جو ایریا ہے اس میں مظفر آباد میں اگر اوور آل مجھے لگتا ہے مسلم گورنمنٹ جو ہے اوور آل 3 نمبر پہ جائے گی مسلم گورنمنٹ, اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. کیونکہ جو اسلام آباد سے ہمیں وائز ملتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اسلام آباد کی وفاقی حکومت میں شامل کچھ جو عناصر ہیں وہ مسلم گورنمنٹ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ان کے درمیان ضرور طے ہے, جس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ چودھری مجید کے حق میں مسلم گورنمنٹ نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا, جس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں ان کے حلقے میں مسلم کانفرنس نے جو ہے ان کے لیے سپورٹ ڈکلیئر کر دی ہے. آئے گی مسلم کانفرنس 3 نمبر پہ, لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ بنا لے. بہت بہت شکریہ طارق نقاش صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اتنی دیر رات بیت چکی ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ سے بات ہوتی رہے گی. ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, اور جب وقفہ چھوٹا سا ہے اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے اپنے پینلز پر ہی اب توجہ دینی ہے اور انہی سے سوالات کرنے. اور سوال یہ اہم ہے کہ میرپور کے اندر 2 کینڈیڈیٹ سامنے ہیں, ان میں سے کون جو ہے وہ وزیر اعظم کا اہل ہے, کس کو وزیر اعظم بننا چاہیے, اور پھر یہ جو خود مختار کشمیر کی عمل جماعتیں ہیں ان کا ووٹ کس طرف جائے گا.
वेलकम बैक ना प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल में आप जायज़ा ले रहे हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तनाज़ुर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिसमें हमारे मौज़ूआत में सबसे अहम चीज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, आज़ाद कश्मीर के कौन कौन से अहम इशूज़ हैं, करप्शन के एलिगेशंस हैं मुख्तलिफ पार्टियों के ऊपर, लेकिन मेन 3 पार्टियाँ जो हैं मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी, करप्शन के हवाले से इनका क्या किरदार अदा रहा है, और फिर रियासती और गैर रियासती जमातों की एक जो है बाज़ गश सुनाई देती है हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर के रियासती जमातों को वोट दिया जाए और गैर रियासती जमातों को वोट ना दिया जाए। अब देखना यह है कि जो आज़ाद कश्मीर की जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर की हामिल जमातें हैं उनका एक वोट बैंक जो है वो बहरहाल ज़रूर मौजूद है हर हिस्से में, और वो वोट बैंक जो है वो किसके खाते में जाएगा। मेरे साथ 3 मेहमान हैं, कौंसलर मोहम्मद फाजल साहब, कौंसलर अंसर अली खान साहब और चौधरी अलादीता साहब। आपसे मैंने अंसर अली साहब पूछना है कि ये वोट बैंक जो है ये एक मौजूद तो है, ये वोट बैंक अब रियासती और गैर रियासती जो इस्तिलाह है अब उन्होंने ही पैदा की है, जो अपने आप को पहले पाकिस्तान का हिलाक का सबसे बड़ा दाई समझते थे, अब ये वोट बैंक किसको जाने वाला है। इसमें देखें जी, जो आप तीनों बड़ी पार्टीज़ देख लें, बल्कि चारों जमात इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनके नज़रियाती एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो रियासती पार्टी है या गैर रियासती है। नज़रिए के एतबार से, पाकिस्तान इशू के हवाले से उनमें एक कंसेंसस है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर के बलीवर हैं उनका वोट बैंक किधर जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें उसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखना चाहिए कि ये जो मौजूदा इलेक्शन हो रहे हैं ये बड़े क्रूशल टाइम पे हो रहे हैं। हमारी बदकिस्मती से जो पिछली असम्बली थी वो हमारे लिए बदनामी का बायस बनी है, यानी 4 साल में 4 वज़राए आज़म बदलते हैं, एक ही हुकूमत के बदलते हैं, कोई मेंबरान इस्लाम असम्बली जो है कभी एक को कुरान का हल्फ देते हैं, कभी दूसरे को देते हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी कश्मीरियों के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर नहीं हो सकती। और जो उनके सपोर्टर और वोटर हैं यहाँ से चार्टर्ड प्लान और वो जमा अंधाधुंध तकलीद की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका भी तो कुछ रोल है। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूं कि उस तजर्बे को सामने रखते हुए अब कश्मीरियों को इज्तिमाई गलती नहीं करनी चाहिए। इज्तिमाई गलती जब कोई कौम करती है बिलखुसूस नुमाइंदों के इंतखाब में तो उसकी बड़ी लंबी सजा मिलती है। हमने निसफ सदी से ज़्यादा सज़ा काटी है, हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, हम उठते बैठते कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन उसका असल मुजाहरा इंतखाबात में होना चाहिए। जिस भी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनकी कसवटी ये होनी चाहिए कि वो मसला कश्मीर के हवाले से उनका माजी क्या है और मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या आपके साथ मुआहदे कर रहे हैं। वैसे रियासती और गैर रियासती इस्तिलाह जो है वो बरकरार रखनी इसलिए ज़रूरी है जब तक मसला कश्मीर मौजूद है, ये इस्तिलाह बहरहाल रखनी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम इसको गैर रियासती और रियासती में तफरीक नहीं रखेंगे तो हमारे काज को बहुत डैमेज होने का खतरा है। उसमें सही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप देखें, ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, और ये आज से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, जमात इस्लामी के नुमाइंदे रहे, ये पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं। असूली तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रियासती पार्टियां होनी चाहिए थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसकी ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए आपने इन्हीं लोगों में से किसी को मुंतखब करना है। अगर हमारी कसवटी ये हो कि वो नुमाइंदे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की के हवाले से, करप्शन के हवाले से, नौजवानों के रोज़गार के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक विजन रखते हूँ, और सबसे बड़ी बात मसला कश्मीर के हवाले से उनका एक एम होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए जो रियासत के अंदर भी लोगों की इज्जत का बायस बने और बैनुल अक़वामी सतह पर भी हिंदुस्तान के उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। आप दहशतगर्दी के हवाले से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। पिछले 5 सालों में हमारी हुकूमत, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत में क्या ये जरूरत थी कि वो इंटरनेशनल सतह पर हिंदुस्तान को चैलेंज कर सके? आज तहरीक आज़ादी कश्मीर जो जस्ट कोज है, जो फ़लस्तीन इशू के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इशू है, उसे दहशतगर्दी के साथ नथी किया जा रहा है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यह हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है।
پاکستان کے سفارت خانے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری منتخب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کی نمائندگی کرے۔ ہماری پچھلی حکومتیں فیل ہوئی ہیں، اور میری گزارش کشمیر کے لوگوں سے یہ ہے کہ خدا را ان الیکشن میں صرف اس بات کو معیار بنائیں کہ وہ لوگ جن کی کشمیر کے حوالے سے پہچان ہو ریاست کے اندر اور بیرون ریاست، ان کو منتخب کر کے بھیجیں تاکہ ہمارے اس آزادی کے حوالے سے اور جو لوگ یہاں سے چندے کر کے اپنی ٹیکسیوں کی، ٹیک اوے کی، دیہڑی کے پیسے جمع کروا کر اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا نمائندہ ہے اور یہ الیکشن جیتے گا اور تو ہمارا اس میں بڑا نام ہوگا، ہماری برادری کا بڑا، ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ دیکھیں کشمیر کی غلامی میں جہاں بہت سارے اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں، اس میں ہماری اس تفریق نے بھی بڑا رول ادا کیا ہے، برادریوں کی تقسیم، ضلعوں کی تقسیم، قبیلوں کی تقسیم۔ ریاست میں کے اندر ہمیں ایک آواز ہونی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور جو میرٹ پہ آتا ہے ہم نے اس کو منتخب کر کے۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس لدیتا صاحب کے پاس بھی آئیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام راجہ مرزا خان ہے، میں الفٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی مرزا جی، میں آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو السلام علیکم کہنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو پروگرام پیش کرتے ہوئے جس طرح انٹروڈیوس کیا ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے، اور باتیں آپ نے بہت اچھی کی ہیں، اور سوالات بھی آپ نے بہت اچھے کیے ہیں، لیکن میں منگلا ڈیم کا بھی ذکر آپ نے کیا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ منگلا ڈیم کی جب سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت متاثرین کے حقوق کے لیے ایک اینٹی ڈیم فرنٹ تنظیم عمل میں لائی گئی تھی، جس کے صدر مرحوم آغا عاشق حسین ایڈوکیٹ تھے، اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ صاحب جو تھے وہ منگلا ڈیم افیئرز کے بن گئے تھے کمشنر۔ تو ہمارے 50-60 سالوں میں جو بھی الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ہی حصہ لیتے رہے، اور وہ ہمیشہ اپنے الو سیدھا کرتے رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے الیکشن لڑا کرتے رہے ہیں، کشمیر کا نام ضرور لیتے رہے ہیں، لیکن کشمیر کے نام کے صرف نام لینے کی حد تک تو وہ بہت آگے ہیں، لیکن انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سوائے دعائیں کرانے کے۔ اور یہ جو میں نے آغا عاشق حسین صاحب کے بارے میں ذکر کیا ہے، یہ آپ کے دو نوجوان جو کونسلر ہیں وہ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن چودھری محمد فاضل صاحب یا سننے والے آپ کو یہ کہیں گے کہ ایسے ہی ہوا تھا، اور یہ کوئی ثبوت ہے، یہ کوئی یوں ہی بات نہیں کہہ دی میں۔ بہت شکریہ مرزا جی، وقت بہت محدود ہے۔ انشاءاللہ آپ نے مجھے یاد ابھی پڑھ رہا ہے، آپ نے ای میل بھی مجھے بھیجتے ہیں آپ پروگرام کے بعد، میں وہ بھی آپ کی ای میلز بھی وصول کرتا ہوں، فیڈ بیک، بہت شکریہ۔ ایک اور کال جو ہے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شیراز صاحب مخصوص ہیں، سیدھ عرض کر رہا ہوں وارفورڈ سے۔ جی شاہ جی کیا فرمائیے؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے مہمان سے، کونسل انصر علی صاحب سے، کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی آزاد کشمیر میں بطور سیاسی جماعت کے کیا کشمیریوں کو یو این او میں تحفظات ہو سکتے ہیں کہ یو این او اسے پاکستان اور بھارت کے درمیان انکروچمنٹ کیس سمجھے گا اور اسے علاقائی تنازع سمجھ کر اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو کشمیریوں کی نمائندگی میں ہوتی؟ جناب چودھری فاضل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا اگر آپ کوشش کرتے اور مسلم کانفرنس کے دوڑوں میں اتفاق ہو جاتا تو کیا ہمارا کیس مضبوط نہ ہوتا؟ جسے پاکستانی جماعتوں کے وہاں سیاست کرنے سے کیا ہمارا کیس زیادہ کمزور نہیں ہو رہا ہے؟ بہت مہربانی۔ بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ۔ آپ ایک کال اور بھی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں۔ مجھے سوال آپ نے اپنے یاد رکھیے گا اور میں نے بھی ویسے یاد رکھے ہوئے۔ جی السلام علیکم۔